مومن اور دین کا دائی اپنے گرد و پیش سے باخبر رہتا ہے، وہ کسی خوش فہمی کا شکار نہیں ہوتا۔ نہایت تیزی سے بدلتے ہوئے عالمی منظرنامے میں ڈائریکٹر اسلامک ریسرچ اکیڈمی کراچی پروفیسر سید شاہد ہاشمی آنے والے دور کی نقشہ گری کرتے ہوئے، آئیے سنتے ہیں پروفیسر سید شاہد ہاشمی کو۔ اس موضوع پر جب بات کرتا ہوں میں کہیں تو اس کے بعد عموماً لوگ یہ کہتے ہیں کہ تم نے ڈرا دیا یا مایوس کر دیا۔ میں انہیں یہ جواب دیتا ہوں کہ نہ میں ڈرتا ہوں نہ مایوس ہوں، باوجود اس کے بعد وہ باتیں نہیں کہیں آپ سے کہ جو میں سوچتا ہوں سمجھتا ہوں، اس لیے کہ جو کچھ مجھے نظر آ رہا ہے وہ بالکل اللہ تعالیٰ کی اسکیم کے مطابق ہی لگتا ہے۔ حالات کا تجزیہ یا مستقبل بینی کی کوشش دو طریقے سے کی جا سکتی ہے، ایک خواہشات کی بنیاد پر اور ایک حقائق کی بنیاد پر۔ اگر کوئی مریض کسی سنگین بیماری میں مبتلا ہو تو دنیا کا کوئی ایسا ڈاکٹر یا تیماردار نہیں ہو سکتا کہ جو خوش فہمیوں میں مبتلا رہے، ٹی بی کا علاج پیراسیٹامول سے کرے، یہ کہے کہ تم تو بالکل ٹھیک ہو، کینسر کے مریض کو کہے کہ تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ ارکان ہیں، آپ عام لوگ نہیں ہیں، ذمہ داران ہیں، وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا کو بدلنے کے عزم کے ساتھ اٹھے ہیں۔ آپ بدل سکیں یا نہ بدل سکیں یہ ایک ضمنی بات ہے، اللہ تعالیٰ کی میزان میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ آپ کی کوششوں کے نتیجے میں کتنی تبدیلی آئی یا نہیں آئی۔ وہ تو یہ دیکھتا ہے کہ کس نے اپنے آپ کو تھکایا اس راستے میں۔ تو ہم اور آپ اٹھے ہیں دنیا کو بدلنے کے لیے، عام لوگوں کو تبدیل کرنے کے لیے، وہ نظام اور وہ معاشرہ قائم کرنے کے لیے کہ جسے ہم اسلامی نظام اور اسلامی معاشرہ کہتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں عام لوگوں سے زیادہ حالات کی گہرائی کا، سنگینی کا، مستقبل کے چیلنجز کا حقائق کی بنیاد پہ ادراک ہونا چاہیے، نہ یہ کہ ہم خواہشات کے چشمے لگا کر مستقبل کو دیکھیں۔ اسی لیے میں جو باتیں آپ کے سامنے کہوں گا شاید وہ معمول سے ہٹ کر بھی ہوں، میں نے یہ پیش بندی اسی لیے کر لی ہے۔ اگر ہم آج دنیا کی صورتحال کا جائزہ لیں تو چند موٹی موٹی باتیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ پوری دنیا ایک خاص سمت میں بڑھ رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک عالمی حکومت انورٹڈ کاماز میں ایک عالمی حکومت بننے جا رہی ہے۔ گلوبل ولیج کس طرح تو آپ نے سنی ہوگی، یہ گلوبل ولیج بننا ہے، بن کے رہنا ہے، کوئی روک نہیں سکتا، نہ اہل حق روک سکتے ہیں نہ اہل باطل۔ یہ تاریخ کا ایک فطری تسلسل ہے، اور فطری تسلسل کو کوئی روکتا نہیں ہے، دنیا ہمیشہ آگے بڑھتی ہے، پیچھے نہیں جاتی، یہ ہونا ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ دنیا جب ایک گاؤں میں تبدیل ہونے جا رہی ہے، گلوبل ولیج بننے جا رہی ہے، تو دنیا کی امامت اہل باطل کے ہاتھوں میں ہے، اہل حق کے ہاتھوں میں نہیں ہے۔ لہذا جو دنیا بننے جا رہی ہے وہ باطل کی دنیا ہوگی۔ تو آج دنیا میں کوئی ملک، کوئی معاشرہ، کوئی جماعت، کوئی تحریک، کوئی گروہ ایسا نہیں ہے کہ جو علاقائی بنیادوں پر سمٹ کر رہے اور یہ سوچے کہ دنیا سے کٹ کر ہم کچھ کر لیں گے۔ آج سے 50-60 سال پہلے سوویت یونین میں، چائنا میں آئرن کرٹنز تھے، آہنی دیواریں تھیں، نہ اندر کی خبر باہر آتی تھی نہ باہر کی خبر اندر جاتی تھی۔ اس وقت یہ ممکن تھا۔ برما جیسا چھوٹا سا ملک، اس نے اپنے آپ کو سمیٹ کر رکھا ہوا تھا، لیکن برما بھی سمٹا ہوا نہیں ہے۔ پوری دنیا ایک ہونے جا رہی ہے۔ میں سرحدیں مٹنے کی بات فی الحال نہیں کر رہا، لیکن ہر ملک دوسرے پر ڈیپینڈنٹ ہے، معاشی لحاظ سے، تجارتی لحاظ سے، عسکری لحاظ سے، سفارتی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے، ہر لحاظ سے۔ اور اب وہ عالمی ادارے وجود میں آ چکے ہیں اور مزید آئیں گے کہ جو ساری دنیا کو کنٹرول کریں گے۔ آپ میں جو لوگ سیاسیات کے طالب علم رہے ہوں گے وہ جانتے ہوں گے کہ ریاست کے 4 عناصر ہوتے ہیں، اور وہ 4 میں سے کوئی ایک بھی نہ ہو تو ریاست کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔
اس میں سے ایک اہم عنصر اقتدار اعلیٰ کا ہوتا ہے. یعنی ہر ملک ایک ایسا اختیار و اقتدار رکھتا ہے کہ جس کے اوپر کسی کا حکم نہ چلے اور اس کا حکم سب پر چلے. لیکن یہ اقتدار اعلیٰ بہت بری طرح سے ایروڈ ہو رہی ہے, بہت بری طرح سے ختم ہو رہی ہے. مغرب نے ہی تصور دیا تھا, اب وہی سے واپس لے رہا ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ یہ معاہدہ اقوام متحدہ کے فلاں آرٹیکل کے تحت ہے, اقوام متحدہ سلامتی کونسل نے فلاں ملک کے بائیکاٹ کا فیصلہ کیا ہے, یا WTO نے یہ فیصلہ کیا ہے, IMF اور ورلڈ بینک کی یہ پالیسیاں ہیں, اور سارے ملک دنیا میں کم و بیش ماننے پر مجبور ہوتے ہیں بشمول چائنا کے. تو یہ ایک عالمی کلب میں نہیں کہوں گا, عالمی گاؤں بننے جا رہا ہے. گلوبل ولیج کا مطلب ہے زمینی گاؤں, جس میں ہر ملک دوسرے پر ڈیپینڈنٹ ہوگا. دوسری چیز جو اسی کے ساتھ منسلک ہے وہ صورت ابلاغ ہے, صورت اطلاع, تیزی کے ساتھ اطلاع. اب کچھ ہو جائے تو آپ کو بیٹھے بیٹھے کسی کا SMS بج اٹھے گا اور معلوم ہو جائے گا کہ یہ ہو گیا ہے. ٹی وی کھولیے تو رننگ کمنٹری آ رہی ہوتی ہے, جنگ ہو, امن ہو, معاہدہ ہو, لڑائی ہو, الیکشن ہو, کوئی بھی چیز ہو, حادثہ ہو, رننگ کمنٹری آ رہی ہوتی ہے, کوئی چیز کہیں چھپی نہیں رہتی. تیسری اہم چیز یہ ہے کہ آج انسان بے پناہ کائناتی وسائل پر قابض ہو چکا ہے, جس کا تاریخ میں کوئی تناسب ہی نہیں ملتا. 20 سال پہلے وہ چیزیں نہیں تھیں جو آج انسان کو میسر ہیں. ان میں سے کچھ چیزیں سب کے علم میں ہیں, کچھ چیزوں کا ہمیں علم نہیں ہے. انٹرنیٹ سے ہم 1991 میں واقف ہوئے ہیں. 91 میں پہلی بار انٹرنیٹ کی اصطلاح عام لوگوں کو پتہ چلی, حالانکہ امریکی افواج 50 کی دہائی سے اسے استعمال کر رہی تھی. اور انہوں نے یہ نظام بنایا تھا اس لیے کہ جب سوویت یونین سے جنگ ہوگی, ایٹمی جنگ, اور سارے ذرائع ختم ہو جائیں گے, تو ایک ذریعہ ایسا رہنا چاہیے جس سے کہ امریکی فوج کمیونیکیٹ کر سکے. پھر فیصلہ کیا انہوں نے کہ اسے اب عام کر دینا چاہیے, لیکن اس کا جو ہب ہے, کنٹرول ہے, انہی کے پاس ہے. ان کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ کنٹرول کرتا ہے ساری دنیا کے انٹرنیٹ کے میسیجز کو, جو کچھ بھی ہوتا ہے دنیا میں. یہ دسترس جو کائناتی وسائل پہ انسان کو میسر ہے, یہ سارے انسانوں کو میسر نہیں ہے, یہ صرف مغرب کو میسر ہے, یا مغرب کے ساتھیوں کو. آج کی دنیا کی چوتھی اہم بات یہ ہے کہ انسانوں نے ہمگیر تباہی کے ہتھیار اس قدر جمع کر لیے ہیں کہ دنیا کئی بار ختم ہو سکتی ہے. صرف بایولوجیکل گیسز اس طرح کی ہیں نیو یارک کی لیبارٹری میں بننے والی کہ اگر آ کے طیارہ یہاں اوپر چکر لگا لے اور ایک پڑیا کھول کے چھوڑ دے آپ کے شہر کے اوپر, تو 72 گھنٹے کے اندر یہاں کوئی انسان پر باقی نہیں رہے گا. اس طرح کی بے شمار چیزیں بنائی ہوئی ہیں لوگوں نے. ایجاد, استعمال, اختیار, یہ سب مغرب کی مٹھی میں ہے. ان میں سے کچھ چیزیں ہمیں دے دیتے ہیں وہ, اور کوئی چیز ان کی مرضی کے بغیر مسلمان بنا لیتا ہے تو اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. اور اس کی مثال پاکستان کی ایٹمی طاقت ہے. آپ کو معلوم ہے تازہ ترین مطالبہ امریکہ نے یہ کیا ہے کہ پاکستان دعویٰ کرتا ہے کہ ہم نے کمانڈ اینڈ کنٹرول کا ایسا سسٹم بنایا ہے جو انڈیا کے پاس بھی نہیں ہے, لہٰذا اس کا کوئی امکان نہیں ہے کہ پاکستان کی جوہری قوت کسی انتہا پسند کے ہاتھ میں چلی جائے. تو اب امریکہ نے مطالبہ یہ کیا ہے کہ اس سسٹم میں ہمیں داخل کیا جائے, ہم اس کا پارٹ بننا چاہتے ہیں. یہ تازہ ترین مطالبہ ہے, اخباروں میں چھپا ہے, آپ نے پڑھا ہوگا. پانچویں اہم بات یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں پیدائش دولت کی رفتار بہت تیز ہو گئی ہے, اور دنیا میں کاغذی دولت, بلکہ کاغذی زیادہ کہنا چاہیے کہ کمپیوٹر میں محفوظ دولت اس سے بہت زیادہ ہے جو زمین پر حقیقت میں موجود ہے. اور مغرب کے مالیاتی اور اقتصادی ماہرین اس پر پریشان ہیں کہ لوگوں کے پاس جو دولت ہے کاغذ میں لکھی ہوئی کہ یہ اتنے کے مالک ہیں, یہ اتنے کے مالک ہیں, یہ اتنے کے مالک ہیں, حقیقتاً زمین پر اتنی دولت موجود نہیں ہے. اگر لوگوں نے اپنی دولت مانگنی شروع کر دی, لینی شروع کر دی, تو دی نہیں جا سکتی. یعنی کئی 100 گنا زیادہ دولت کاغذوں پر موجود ہے, کاغذی دولت بڑھ رہی ہے. لیکن صرف کاغذی دولت نہیں بڑھ رہی ہے, حقیقی دولت بھی بڑھ رہی ہے غیر معمولی رفتار سے. لیکن بدقسمتی سے ان کا ارتکاز بھی ہو رہا ہے. اگر افریقہ میں لوگ بھوکے مرتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ نیو یارک میں دولت کی فراوانی ہے, کھانے کی فراوانی ہے. آپ کے یہاں کھانے کی فراوانی ہے, جس طرح کھانا یہاں پہ پھینکتے ہیں آپ کے یہاں, میں نے دیکھا ریسٹورنٹ میں لوگ, مجھے حیرت ہوتی ہے کہ صومالیہ قریب ہے یہاں سے, وہاں لوگ فاقہ کرتے ہیں, وہ ان کی لیگ کے ممبر ہیں, جس طرح کھانا یہاں پھینکا جاتا ہے. تو دنیا میں جن کے پاس دولت ہے بے پناہ ہے, جن کے پاس نہیں ہے بالکل نہیں ہے. چھٹی بات جو آج کی صورتحال سے متعلق اہم ہے وہ یہ کہ مغربی تہذیب کی
جو ابلیسی روح ہے اس کا زبردست فروغ ہو رہا ہے. اور ابلیسی روح سے مراد یہ ہے کہ شکم اور شہوت کی پرستش، شکم اور شہوت کی پرستش اور وحی و آخرت کا انکار، یہ ہے روح مغربی تہذیب کی. اس کا فروغ ہے ایسا فروغ کہ جس کی مثال ماضی میں نہیں ملتی. چونکہ اب صورت ابلاغ کا دور ہے تو تیزی کے ساتھ چیزیں پھیلتی ہیں. آج میں یہاں آ رہا تھا تو ہمارے جو ساتھی مجھے لے کر آ رہے تھے مکے سے، میں نے ان سے کہا کہ سعودی عرب شاید دنیا کا واحد ملک رہ گیا ہوگا کہ جہاں عورت ابھی تک بورڈ پر نہیں پہنچی ہے، اشتہاری بورڈز پر. ورنہ جو حال ہے اس وقت، آپ پاکستان جاتے ہوں گے آپ کو معلوم ہوگا کہ کیا صورتحال ہے. تو غرض صرف یہ ہے کہ انسان کو شکم اور شہوت کا بندہ بنا دیا جائے تاکہ انسان اور انسانیت کے متعلق وہ کوئی بات سوچ نہ سکے. اور جو تھوڑے سے لوگ پوری انسانیت کی قسمت کے مالک بنے بیٹھے ہیں وہ جو چاہیں کریں. عام آدمی اپنی شکم اور شہوت کی پرستش اور بندگی اور لذت اندوزی میں لگا رہے. اور آخری بات دنیا کی صورتحال کے حوالے سے یہ عرض کروں گا کہ ایک طویل عرصے کے بعد کفر اور اسلام آمنے سامنے ہیں. ورنہ کئی صدیاں ایسی گزری کہ جب اسلام قابل ذکر شے نہیں تھا، مغرب میں سارے ٹکراؤ آپس میں ہوئے. ہٹلر نے جنگ کی، اس سے پہلے بھی جرمنوں نے جنگ کی، اس کے بعد سوویت یونین سے ٹکراؤ رہا ان کا. کئی صدیوں کے بعد مسلم دنیا کے علاوہ باقی دنیا ایک طرف ہے. جہاں تک کہ آپ کا دوست چائنا، وہ بھی اسٹریٹجیکلی تو آپ کے ساتھ ہے لیکن رائے کے لحاظ سے، موقف کے لحاظ سے وہ مغرب کے قریب ہے. مغرب نے ڈرا دیا ہے کہ سنکیانگ میں جو مشرقی ترکستان تھا پہلے، وہاں مسلمان گڑبڑ کر رہے ہیں اور اس میں پاکستان کا اور اسلامی تحریکوں کا ہاتھ ہے. لہذا ذرا نرمی برتی تو چائنا میں تحریک چلے گی اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. یہ خوف دلا دیا مغرب نے. لہذا عملاً چائنا وہی کرتا ہے جو مغرب چاہتا ہے. اس حوالے سے تو صدیوں کے بعد یہ موقع آیا ہے کہ اسلام، اہل اسلام، مسلمان جس حال میں بھی ہیں وہ ایک طرف کھڑے ہیں اور باقی دنیا موقف کے لحاظ سے ایک کیمپ میں ہے. یہ تو ہوئی دنیا کی عمومی صورتحال. اب میں نکات کی صورت میں اور تفصیل سے بچتے ہوئے عالم اسلام کی صورتحال کی یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں. کوئی بات نئی نہیں ہوگی، آپ سب پہلے سے جانتے ہوں گے، لیکن بات کو سمجھنے کے لیے ان کا دہرانا ضروری ہے. پہلی چیز جو عالم اسلام کے حوالے سے ہے وہ یہ کہ دنیا میں ہر 5واں آدمی مسلمان ہے. تقریباً 1.25 ارب کے قریب، 1 ارب 20 کروڑ کے قریب مسلمان ہیں. دعویٰ تو زیادہ کا کیا جاتا ہے لیکن مجھے اس پہ بھی شبہ ہے، لیکن مان لیتے ہیں کہ 1.25 کروڑ مسلمان دنیا میں ہیں اس وقت. 1.25 ارب انسان مسلمان ہیں 6 ارب میں سے. یہ تو خاص بات نہیں ہوئی. خاص بات یہ ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ تناسب بگڑ رہا ہے. مسلمانوں کا تناسب بڑھتا چلا جا رہا ہے اور اس کی وجہ اسلام قبول کرنا نہیں ہے کہ لوگ اسلام قبول کرتے چلے جا رہے ہیں بہت بڑے پیمانے پر، اس لیے آبادی کا تناسب بگڑ رہا ہے. اس کی وجہ پیدائش ہے. مسلمانوں میں زیادہ بچے پیدا ہوتے ہیں، گوروں میں بچے پیدا ہونے کا سلسلہ کم ہو چکا ہے اور ان کے زیر اثر چین، سنگاپور اور اس طرح کے جو ممالک ہیں مشرق کے، ان میں بھی ایک جوڑا ایک بچہ پیدا کرتا ہے اوسطاً، کہیں ایک سے کچھ زیادہ، کہیں ایک سے کچھ کم. تو نتیجہ یہ ہے کہ ان کی آبادی کے کم ہونے کا خطرہ ہے. اس پر میں مزید بات کروں گا. تو مسلمان آبادی کا 5واں حصہ ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ مسلمانوں میں بھی دولت کی فراوانی ہو گئی ہے، لیکن یہ دولت نمبر 1 یہ کہ ایزی منی ہے، آسان دولت، اور نمبر 2 یہ کہ اس کا بھی ارتکاز ہے. ایزی منی کی میں تشریح یہاں رہ کر نہیں کر سکتا زیادہ، لیکن میرا خیال آپ سے سمجھتے ہوں گے بغیر کسی محنت کے، کوشش کے، زمین پھٹ پڑے، آسمان سے بارش ہو جائے دولت کی، تو اس قسم کی دولت آ گئی ہے جس کا خواب و خیال و ہمیں گمان نہیں تھا انہیں. اور پھر قیمتیں بڑھنے سے جو فرق پڑا ہے، زیادہ تشریح میرا خیال ہے کہ مناسب نہیں ہوگا. لیکن یہ ساری دولت مرتکز ہے، مسلمانوں میں بھی مرتکز ہے. نتیجہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں غربت مسلمانوں کی اکثریت کا مقدر ہے. اور غربت کے ساتھ جو دوسری چیز ہے وہ ناخواندگی ہے. دنیا میں خواندگی کا سب سے کم تناسب مسلمانوں میں ہے مجموعی طور پر. پڑھا لکھا نہیں کہہ رہا ہوں، صرف خواندگی کہہ رہا ہوں کہ آدمی اپنا نام پڑھ سکے، اخبار پڑھ سکے، خط لکھ سکے. اس کا تناسب بھی مسلمانوں میں سب سے کم ہے. چوتھی چیز یہ کہ ہمہ اقسام اختلافات ہیں، عدم اتحاد ہے، ملک تقسیم ہے،
ہر ملک اپنے پڑوسی سے لڑ رہا ہے، کوئی نہ کوئی ڈسپیوٹ ضرور ہے مسلمان ملکوں کا آپس میں، اور اس کا سبب، ایک سبب تو فطری ہے کہ ایسا ہوتا ہے، ہر جگہ ہوتا ہے، لیکن دوسرا سبب یہ ہے کہ یہ جو ملک بنے ہیں یہ بالعموم مغرب نے بنائے ہیں، استعماری قوتوں نے، ان کے سرحدیں انہوں نے کھینچی ہیں۔ دنیا میں اس وقت کوئی ملک ایسا نہیں ہے جس کے سرحد کو 100 سال ہوئے ہوں، ساری سرحدیں 100 سال کے اندر کھینچی گئی ہیں، چاہے مسلم ممالک ہوں یا غیر مسلم ممالک۔ تو یہ سرحدیں طاقتوروں نے کھینچی ہیں، تو انہوں نے جان بوجھ کر اس طرح یہ سرحدیں کھینچی ہیں کہ یہ لڑتے رہیں، ہر پڑوسی دوسرے سے لڑتا رہے۔ تو 54، 55، 56 جتنے بھی مسلمان ملک ہیں ان سب کا آپس میں کوئی نہ کوئی ڈسپیوٹ ہے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ مسلم عوام کی اکثریت بے عمل ہے، اسلام سے دور ہے، اسلامی شعور کا ان میں فقدان ہے، اس کی تفصیل کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ چھٹی اہم بات یہ ہے کہ مسلم حکومتوں کی اسلام سے عملاً لا تعلقی ہے، اور مسلم حکومتیں کسی بصیرت کا مظاہرہ نہیں کر رہی، خوفزدگی کا بھی شکار ہیں۔ چونکہ اتحاد نہیں ہے تو ہر حکومت یہ ڈرتی ہے کہ اگر ہم نے اسٹینڈ لے لیا تو ہم پیس دیے جائیں گے اور کوئی بولے گا بھی نہیں۔ ہر ایک تنہا سوچتا ہے، اور تنہا کو مارنا کسی طاقتور کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ مسلم دنیا کسی طاقتور سیاسی قیادت سے بھی محروم ہے، کوئی مسلم حکمراں ایسا نہیں ہے اس دنیا میں کہ جو دنیا کے بھر کے مسلمانوں کو کسی ایک کم سے کم مشترک ایجنڈے پر مطمئن کر سکے، متفق کر سکے، جمع کر سکے۔ ساری تنظیمیں جو بنی ہوئی ہیں وہ کاغذی تنظیمیں ہیں، زمینی حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ساتویں اہم چیز عالم اسلام کی صورتحال میں یہ ہے کہ مسلم قیادتیں، چاہے وہ حکومتی قیادتیں ہوں یا سیاسی یا اور کسی قسم کی، وہ سب ری ایکٹیو ہیں، پرو ایکٹیو کوئی نہیں ہے۔ اور ری ایکٹیو لوگ دنیا میں کوئی تبدیلی نہیں لاتے، وہ تبدیلی کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی اگر بےہودگی پھیلا رہا، آپ صرف بےہودگی روکنے کی کوشش کریں تو یہ ریئیکشنری عمل ہے، یہ بھی ضروری ہے، لیکن اس سے بےہودگی رکے گی نہیں۔ آپ کو کچھ پرویکٹیو بھی کچھ کام کرنے چاہیے جس کے نتیجے میں اس سیلاب کا مقابلہ کر سکیں۔ یعنی اگر دریا پہ بند باندھ دیں تو پانی اونچا ہوتا رہے گا یہاں تک کہ بالآخر اس بند کو اوپر سے آ جائے گا پانی، یا توڑ دے گا، یا آس پاس کی آبادیوں کو خراب کرے گا۔ بند بنانا یہ ریئیکشنری عمل ہے، لیکن اسے نہریں نکالنا اور چینلائز کر کے ان کو اپنے منصوبے کے مطابق لے جانا یہ پرو ایکٹیو عمل ہے۔ تو میری مراد یہ ہے کہ مسلم قیادتیں جس قسم کی بھی ہیں ان کے پاس کوئی، میرے علم کی حد تک کہ میری سمجھ کے مطابق کوئی پرو ایکٹیو ایجنڈا نہیں ہے۔ عالم اسلام کی صورتحال میں آٹھویں اہم بات یہ ہے جو مثبت ہے، یہ تو میں نے منفی باتیں گنوائیں، کچھ مثبت باتیں بھی ہیں، کہ اسلامی تحریکوں کو کام کرتے ہوئے تقریباً 75 سال ہو گئے دنیا میں، اور ان تحریکوں نے انڈے بچے بھی دیے ہیں جگہ جگہ، کچھ بے نام کے، کچھ نام والے، کہیں نام بدل کے، ان کے اثرات پڑے ہیں۔ ٹھیک 100 سال پہلے مسلم دنیا کشمکش میں مبتلا تھی، خلافت عثمانیہ تھی، یہاں بھی تھی، لیکن خلافت عثمانیہ کے قلب میں حال یہ تھا کہ مسلمان ہونا قابل فخر بات نہیں تھی، شرمندگی کا سبب ہوتی تھی۔ مصطفیٰ کمال پاشا نے ترکی کو سیکولر بنا دیا تو یوں ہی نہیں بنا دیا، اسے رہنما کی سپورٹ حاصل تھی، کیونکہ وہاں کے اہل دین نے اتنا رسوا کیا تھا دین کو کہ لوگ چھٹکارا چاہتے تھے۔ یہ اور بات کہ اس کے بعد وہ بہت آگے نکل گیا جس کا پھر ریئیکشن ہوا۔ 100 سال پہلے دین قابل فخر چیز نہیں تھا، مسلمان ہونا قابل فخر بات نہیں تھی، مجبوری تھی کہ میں مسلمان گھر میں پیدا ہو گیا، مسلمان ہوں، کیا کروں۔ 100 سال چھوڑیے، پاکستان بننے کے بعد اس زمانے کے جو بزرگ ملیں گے آپ کو جو اس زمانے میں طالب علم تھے، وہ بتاتے ہیں کہ مسجدوں میں، کالجوں یونیورسٹیوں میں داڑھی رکھنا تو بڑی بات ہے، نماز پڑھنا مسئلہ ہوتا تھا۔ کوئی لڑکا نماز پڑھ رہا ہو لوگ مذاق اڑاتے تھے، لوگ چھپ چھپ کے نماز پڑھتے تھے۔ لیکن اب پوری دنیا میں صورتحال یہ ہے کہ اسلام ایک قابل فخر تعلق ہے، خاص طور سے نوجوانوں میں۔ میں نے ایسا کوئی نوجوان نہیں دیکھا، چاہے وہ بگڑا ہی ہوا کیوں نہ ہو، کہ جو شرمندہ ہو اپنے مسلمان گھر میں پیدا ہونے پر۔ بے عمل بھی ہوگا تو مسلمان ہونا اس کے لیے قابل فخر بات ہے۔ یہ بہت بڑی تبدیلی ہے اور اس میں بنیادی کردار اسلامی تحریکوں کا ہے۔ اسی طرح سے امت نام کی تو کوئی چیز تھی نہیں، لیکن اب وہ پیدا ہو گئی ہے، اور جس کا خوف مغرب کو بہت زیادہ ہے۔ چنانچہ جو سروے کرواتے ہیں ان کی رپورٹیں کچھ باہر آ جاتی ہیں، کچھ نہیں آتی ہیں،
تو جب باہر آتی ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بڑے پریشان ہیں کہ یکساں سوالات کے یکساں جوابات کیوں آتے ہیں. انڈونیشیا میں وہی جواب، بنگلہ دیش میں وہی جواب، پاکستان میں وہی جواب، ترکی میں وہی جواب، مراکش میں وہی جواب، اور تو اور چھوڑیے برطانیہ، یورپ اور امریکہ میں وہی جواب آتا ہے مسلمانوں سے. پرسنٹیج کم و بیش برابر رہتی ہے. تو آخر کون سی مشترکہ چیز ان کے اندر ہے؟ وہ یہی تصور دین ہے، یہی تصور امت ہے. یہ چیز بیدار ہو گئی ہے، لیکن ابھی بالکل ابتدائی مرحلے میں ہے. یعنی موسیٰ جو ہے ابھی اس پانی میں بہایا گیا ہے. اب دیکھیے کون اسے پالتا ہے اور کون اسے جوان کرتا ہے اور پھر کیا ہوتا ہے. میں تصور امت کو موسیٰ کہتا ہوں آج کے دور کا. اسی طرح سے امت کی سوچ میں یہ بات شامل ہو گئی ہے کہ دین کا مطلب یہ ہے کہ حاکم ہو. آپ کو بہت کم مسلمان ایسے ملیں گے جو دین کی حاکمیت کے قائل نہ ہوں، چاہے اس کو برداشت نہ کر سکتے ہوں، ہضم نہ کر سکتے ہوں، اس کی پابندیوں قبول نہ کر سکتے ہوں. لیکن نظریاتی طور پر تھیوریٹیکلی یہ بات تسلیم کر لی گئی ہے کہ دین حاکم ہونے کے لیے ہے اور اسلامی حکومت ہو سکتی ہے. پہلے تو یہی ایشو تھا کہ ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی. سید مودودی نے کام شروع کیا تو اس وقت لوگوں نے نہیں مانا. اہل دین نے فتوے دے دیے خلاف کہ یہ کیا چیز ہے اسلامی نظام، اور اسلام کو کہاں ملا رہے ہو تم سیاست میں. لیکن اب انہی کے پوتے اور پڑ پوتے جو گدی سنبھالے ہوئے ہیں وہ بے قیمت بیش ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ اسلام غالب ہونے کے لیے ہے. نویں اہم بات عالم اسلام کے حوالے سے یہ ہے کہ اب اسلام دنیا کی امامت، قیادت اور عالمی غلبے کا ایک سنجیدہ امیدوار بن کر ابھر آیا ہے. اور اس کا احساس جتنا مسلمانوں کو ہے، اس سے کہیں زیادہ احساس کفریہ قوتوں کو ہے. انہیں زیادہ اندازہ ہے کہ یہ چیلنجر اکھاڑے میں کود گیا ہے، اب ہم تنہا نہیں ہیں. چھوٹا ہے یہ چیلنجر لیکن اس میں پوٹینشیل موجود ہے. یہ بڑا ہوگا، جوان زندہ رہا تو جوان ہو جائے گا یہ، اور جوان ہو جائے گا تو ہم بوڑھے ہو چکے ہوں گے. تو اس سے پہلے اسے ختم کر دو. بچہ پیدا ہو اسے مار دو. تو جو بچہ پیدا ہوا ہے اسے مارنے کی تدبیریں ہو رہی ہیں. لیکن بہرحال اسلام عالمی غلبے کا ایک سنجیدہ امیدوار بن کر کھڑا ہو گیا ہے. جس طرح مغرب پر ہم کہتے ہیں کہ وہ عالمی غلبہ چاہتا ہے، یا امریکہ عالمی غلبہ چاہتا ہے، مغربی تہذیب عالمی غلبہ کا دعویٰ کرتی ہے، بالکل ایسے دعویٰ اسلام کا بھی ہے. اور 10ویں چیز اس سلسلے میں یہ ہے کہ نسل نو میں اسلامیت کا مسلسل فروغ ہو رہا ہے اور اسلام کی طرف رجوع میں زیادہ عمر کے لوگوں کے مقابلے میں نوجوانوں میں تیزی زیادہ ہے، جس کی تشریح میں نے کر دی کہ اب کوئی شرمندہ نہیں ہوتا اسلام کے حوالے سے. تو یہ صورتحال ہے عالم اسلام کی. کچھ چیزیں اچھی ہیں، کچھ چیزیں بری ہیں، کچھ تشویشناک اور قابل اصلاح ہیں، کچھ امیدوں کو بڑھانے والی ہیں. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس امت کو کیا چیلنجز درپیش ہیں. چونکہ موضوع میں یہ وضاحت نہیں تھی کہ چیلنج کس کے لیے، آپ کے حلقے کے لیے، تحریک اسلامی کے لیے، تو میں نے فرض کیا ہے کہ امت کو درپیش چیلنجز مراد ہیں. تو یہ چیلنجز اور ان کا جواب جو ہے ضروری نہیں کہ آپ کے کرنے کے کام ہوں. ہو سکتا ہے کہ حکومتوں کے کرنے کے کام ہوں، ہو سکتا ہے پوری امت کے کرنے کے کام ہوں. کچھ کام ایسے ہوں گے جو تحریک اسلامی کے کرنے کے ہوں گے. تو یہ ملے جلے ہیں. پہلی چیز یہ کہ اسلام کا مستقبل روشن ہو نہیں سکتا جب تک کہ دنیا کے کسی خطے میں، کسی اہم جگہ، کسی مؤثر ملک میں، بڑے ملک میں اسلامی معاشرہ اور اسلامی نظام عملی صورت میں ظہور پذیر نہ ہو. ایک زمانہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک دعویٰ ابھرتا ہے، کچھ دعوے دار ہوتے ہیں، مغلوب ہوتے ہیں، ان کے پاس کہنے کا یہ جواز ہوتا ہے کہ ہم مغلوب ہیں، ہمیں اختیار نہیں حاصل، لہذا ہم تمہیں دکھا نہیں سکتے کہ ہمارے دعوے کے نفاذ سے کیا ہوگا. مدینہ بن گیا، مدینہ پھیلنے لگا، اس کی برکتیں سامنے آئیں، دنیا نے دیکھ لیا کہ اچھا یہ دعوت ہے ان کا، اس کی برکتیں تاریخ میں محفوظ ہیں. آج دنیا میں جو 1.25 ارب مسلمان ہیں اور 55-56 مسلمان ملک ہیں، تو یہ بات نہیں کہہ سکتے وہ کہ ابھی ہمیں اپنے تصور حیات، فلسفہ حیات کو برتنے کا موقع نہیں مل رہا. ملتا موقع تو تمہیں بتا دے کتنی برکتیں ہیں اس میں. یہ دعویٰ ہم نہیں کر سکتے، یہ عذر ہم پیش نہیں کر سکتے. اب تو ہمیں لازماً دنیا کے کسی نہ کسی خطے میں، کسی نہ کسی ملک میں، اور وہ بھی زنجبار جیسے ملک میں نہیں بلکہ پاکستان، مصر، ترکی اور چوتھے ملک کا میں نام نہیں لیتا، ان چاروں میں سے کوئی ایک ملک ایسا ہونا چاہیے
کہ جو اسلام کے بابرکت نظام کو محسوس دنیا میں دکھا دے، سر کی آنکھوں سے لوگوں کو نظر آئے، حواس خمسہ اسے محسوس کر سکیں۔ یہ دنیا جو ہے حواس کی دنیا ہے، یہاں چیزیں موزے کیوں ظاہر ہوتے تھے؟ اسی لیے کہ انسان مادے اور حواس کا غلام ہو جاتا ہے۔ تو مغربی تہذیب بھی مادے اور حواس اور ہوس کے خمیر کو گون ڈالتی ہے انسان کے اندر، تو اس کو محسوس چیزیں چاہیے۔ آپ جو دعوے کرتے ہیں زمین پہ نظر آئیں، وہ کہاں ہیں؟ وہ مساوات کہاں ہے؟ وہ عدل کہاں ہے؟ وہ احسان کہاں ہے؟ وہ تقوی کہاں ہے؟ وہ پاکیزگی کہاں ہے؟ دنیا سے بے غرضی کہاں ہے؟ محبت اور اخوت کہاں ہے؟ وغیرہ وغیرہ آپ کو دکھانا ہوگا۔ تو اسلامی معاشرے کا قیام، اسلامی نظام کا قیام، یہ سب سے بڑا چیلنج ہے امت کے سامنے۔ اس کو پورا کیے بغیر میرا اپنا خیال یہ ہے کہ دنیا میں کوئی بہت بڑی اسلامی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ خوش ہونے کے لیے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی رہیں گی، لیکن وہ لالی پاپ سے زیادہ کچھ نہیں ہوں گی۔ نمبر 2، امت کا اتحاد، عوامی سطح پر بھی اور حکومتی سطح پر بھی۔ حکومتیں مل کر مشترکہ اسٹینڈ لیں، مشترکہ اقدامات کریں، چاہے چھوٹے دائرے سے آغاز ہو اس کا۔ یہ کیے بغیر آپ مغرب کے دباؤ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آپ کے یہاں گرجے بنیں گے، عورتیں ڈرائیونگ سے لے کر کے وہاں تک پہنچیں گی، بورڈوں تک پہنچیں گی۔ حالانکہ عورتوں کی ڈرائیونگ اتنی کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن پابندی کے بعد چیز چھوڑی جائے تو اس کے بڑے اثرات ہوں گے، اور وہ سب کچھ ہوگا جو ہر جگہ ہوتا ہے۔ الگ الگ کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ پاکستان ایٹمی قوت ہے، لیکن طرح مقابلہ نہیں کر پا رہا مغرب کا۔ ابھی الیکشن ہوئے، رائے عامہ نے مغرب کو امریکہ کو ناپسند کیا ہے، تو حکومتوں میں یا پارٹیوں میں تھوڑی سی جان ہے کہ وہ ان کے نمائندوں کو نہیں کہہ رہے ہیں، لیکن نہیں بھی سیدھے سیدھے نہیں کہتے۔ نواز شریف صاحب نے کہا ہماری قیادت سے کہ میں تو ان سے یہ کہتا ہوں کہ پارلیمنٹ طے کرے گی، یعنی ایک آدمی نے اپنا بوجھ 350 لوگوں تک منتقل کر دیا۔ یہ بھی غنیمت ہے۔ ایک آدمی کو دبانا آسان ہے 350 لوگوں کے مقابلے میں، لیکن اگر سارے مسلم ملک یا بیشتر مسلم ملک متفق و متحد ہو جائیں اور وہ نہیں کرنے کی جرأت اور جسارت کر سکیں، تو مسلمان ایسے گئے گزرے نہیں آج کے دور میں بھی کہ ہر ڈکٹیشن کو قبول کرنا ان کے لیے ضروری ہو جائے۔ تیسری چیز، پرو ایکٹیو ہونا ہے، مسلم حکومتوں کا بھی، گروہوں، جماعتوں، تحریکوں اور مؤثر شخصیات کا بھی پرو ایکٹیو۔ ہر فرد جو اہم ہے، ہر جماعت، تحریک اور حکومت اپنے اپنے دائرے اختیار تک پرو ایکٹیو ایجنڈا بنائے امت کی سربلندی کا۔ چوتھا چیلنج یہ درپیش ہے امت کو کہ جو ایزی منی ہے ہمارے پاس، محدود ہے، چھوٹے سے دائرے میں ہے، لیکن بہت ہے، وہ امت کے بڑے بڑے کام ہو سکتے ہیں، ان کا بہتر استعمال کیا جائے، درست استعمال کیا جائے۔ مثال کے طور پر تفصیل نہیں بتاتا ہوں، اشارے کرتا ہوں کہ دنیا اور خصوصاً مسلم ملکوں میں غربت کا خاتمہ، اس کے لیے کوئی ادارہ نہیں بن سکتا کیا؟ جس طرح بھوک مٹانے کے لیے اقوام متحدہ کے تحت ایک ادارہ قائم ہے، صحت کے لیے قائم ہے، اور چیزوں کے لیے قائم ہے، تو مسلم ممالک مل کر مسلم دنیا کی بھوک مٹانے کے لیے کوئی ادارہ کیوں نہیں قائم کر سکتے؟ اس کو میں اس طرح کہتا ہوں کہ خوشحال مسلم ممالک خوشحالی ایکسپورٹ کریں۔ یہ بالکل دنیا میں نئی چیز ہوگی۔ دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے جو خوشحالی ایکسپورٹ کرتا ہو، سب بدحالی ایکسپورٹ کرتے ہیں، امریکہ سمیت بدحالی کے ایکسپورٹر ہیں یہ سب۔ ان سب کی خوشحالی اسی وجہ سے ہے کہ خوشحالی کو امپورٹ کرتے ہیں دنیا میں، جس کے پاس جو کچھ ہے لے کے اپنے پاس لے آتے ہیں، اور بدحالی کو ایکسپورٹ کرتے ہیں۔ اگر مسلم ممالک جو خوشحال ہیں اسے سلوگن کے طور پہ لیں کہ ہم دنیا کو خوشحالی ایکسپورٹ کریں گے، اور اسے مسلم اور غیر مسلم کی تخصیص بھی نہ کریں، پورا افریقہ پڑا ہوا قریب میں یہاں سے، اس کے غیر معمولی اثرات ہوں گے دنیا پر۔ اسلام کا ایک بالکل نیا تعارف ابھرے گا۔ اسی طرح جو کرنے کے کام ہیں ان میں خواندگی کا فروغ ہے، علم و تحقیق پر توجہ، بنیادی صنعتیں لگانا، جدید اسلحہ خود بنانا، تحقیق کر کے خود بنا، خریدنا نہیں۔ آپ ان سے خرید لیتے ہیں، وہ ایک بٹن جام کر دیں گے، آپ کے سارے طیارے کھڑے رہ جائیں گے، ہر چیز ان کنٹرول میں۔ اب تو الیکٹرانک ہے نا چیزیں ساری،
بعض تفصیلات میں بیان نہیں کر سکتا یہاں پر، ورنہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ فلاں اسلحہ فلاں ملک کو دیا گیا فلاں کام کے لیے، اس نے ذرا اس سے مختلف استعمال کرنا چاہا، اسلحے نے انکار کر دیا، اس لیے کہ اسے اس طرح سے کمپیوٹر اس میں فیڈنگ کی گئی تھی کمپیوٹر میں کہ خاص دائرے میں وہ کام کر سکتا ہے، اس سے ہٹ کر نہیں کام کر سکتا۔ تو آپ کتنے ہی طیارے خرید لیں، کتنے ہی توپ اور ٹینک خرید لیں، میزائل خرید لیں، جو ان کے لیے وہ ہوں گے وہ ان کے کنٹرول میں ہوں گے۔ تو مسلم ممالک کا کام یہ بھی ہے کہ خود اس میں تحقیق کریں، ایجاد کریں اور اپنے آپ کو مضبوط کریں، حملہ کرنے کے لیے نہیں، اپنے دفاع کے لیے، اپنی آزادی کی بحالی کے لیے۔ اسی طرح کمیونیکیشن کے اپنے طریقے ایجاد کریں، جو انٹرنیٹ کا موجودہ سسٹم ہے سب پر ان کا کنٹرول ہے۔ چائنا نے اپنا ایک عمل شروع کیا ہے، ممکن ہے 20-25 سال لگیں گے، وہ ان کا انڈیپینڈنٹ امریکہ سے آزاد کوئی سسٹم بن جائے گا۔ تو مسلم ممالک بھی ایسا کوئی سسٹم بنا سکتے ہیں، اور میرے خیال مسلمانوں کے پاس اتنے ماہرین موجود ہیں، انہیں اگر سپورٹ کی جائے اور کوئی ایک ہدف دیا جائے تو وہ اسے حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک چیلنج مسلمان ملکوں کا یہ ہے کہ دنیا میں ہم انصاف اور عدل کے علمبردار نہیں سمجھے جاتے، اپنے ذاتی دائرے میں بھی، ملکوں کے دائرے میں بھی۔ مسلمان معاشرہ عدل اور انصاف کا معاشرہ نہیں سمجھا جاتا، اور یہ غلط بھی نہیں ہے۔ مجموعی طور پر مسلم معاشرہ عدل انصاف کے حوالے سے معیار مطلوب تو بہت دور ہے، جو کم ترین معیار ہو سکتا ہے اس سے بہت پیچھے ہے۔ سماجی انصاف، عورتوں کے ساتھ انصاف، پڑوسیوں کے ساتھ انصاف، معاشرے میں انصاف، اس کا فقدان ہے۔ مسلم ممالک اور حکومتوں کو اس جانب توجہ دینی پڑے گی کہ یہ معاشرے سمبل بن جائیں، علامت بن جائیں، پہچان بن جائیں عدل و انصاف کے۔ چیلنج کے حوالے سے ایک اہم موضوع ہے نوجوانوں کا تحفظ۔ یہ مستقبل کا بہت بڑا چیلنج ہوگا۔ آپ نے رپورٹیں پڑھی ہوں گی کہ دنیا کی آبادی میں اس کا اتنا تناسب ہے، دنیا کی آبادی میں نوجوان کتنے ہیں، اس عمر سے اس عمر تک لوگ کتنے ہیں۔ ان سب میں خاص بات یہ ہوتی ہے کہ مسلم ملکوں میں نوجوانوں کا تناسب بہت زیادہ ہے، غیر معمولی طور پہ زیادہ، اور مغرب میں اور مغربی تہذیب کے زیر اثر مشرقی ملکوں میں بھی بوڑھوں کا تناسب غیر معمولی طور پہ بڑھ رہا ہے۔ پھر اس کے معاشی پہلوؤں پر اور سماجی پہلوؤں پر بات ہوتی ہے کہ جب کمانے والے ہاتھ کم ہو جائیں گے 20 سال بعد اور کھانے والے زیادہ ہو جائیں گے، سوشل سیکیورٹی پر جینے والے لوگ زیادہ ہوں گے اور اس سوشل سیکیورٹی کو فنڈ فراہم کرنے والے لوگ کم ہو جائیں گے، تو کیا ہوگا؟ جرمنی سے جاپان تک اور جاپان سے امریکہ تک ایک ہلچل مچی ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں بوڑھے پڑ رہے ہیں، ممکن ہے کہ آگے کوئی ایسی دوا بھی ایجاد کر لیں وہ کہ خاص عمر کے بعد آدمی خود ہی مر جائے۔ اعلان نہیں کریں لیکن کوئی خاموشی سے کر سکتے ہیں یہ کام، تاکہ ان کا بوجھ اتنے سال کے بعد برداشت نہ کرنا پڑے۔ تو نوجوانوں کو جو پیدا ہو گئے پھر بھی ان کو کوئی مؤثر قوت نہ بننے دینے کے لیے مغرب نے یہ ایجنڈا رکھا ہے کہ ان کو گمراہ کر دیا جائے، بدراہ کر دیا جائے، زندگی بے مقصد بنا دی جائے، ہوا و ہوس میں لگا دیا جائے، شکم اور شہوت کی پرستش میں انہیں غرق کر دیا جائے، تاکہ وہ آپ کے کام نہ آ سکے، کام آئے تو انہی کے کام آئے۔ اس نوجوان نسل کا تحفظ ہر طرح سے، جسمانی، ایمانی، اخلاقی، تعلیمی اور تربیتی، اور انہیں کسی کام پر لگانا، مثبت کام پہ لگانا، یہ ایک بڑا چیلنج ہے مسلمانوں کا، ہر مسلمان کا انفرادی طور پر، مسلمان گروہوں کا، جماعتوں کا اور پوری امت کا۔ ایک اور اہم چیلنج اس وقت یہ درپیش ہے کہ پوری دنیا کے سامنے عموماً اور ترقی یافتہ دنیا میں خصوصاً اسلام کا اور مسلمان کا تشخص بگاڑ دیا گیا ہے۔ اب کسی جہاز میں کوئی مسلمان بیٹھ جائے تو عام طور پر اس میں بیٹھے ہوئے مسافر بے چینی محسوس کرتے ہیں۔ مجھے میری ایک عزیزہ نے بتایا، اس کی شادی ہوئی، امریکہ چلی گئی، وہ خود پوزیشن ہولڈر تھی، پنجاب یونیورسٹی سے اس نے پوزیشن لی ہوئی تھی، اس کا شوہر IT کا انجینئر، تو وہاں ایک جہاز پہ سفر کر رہی تھی، شکاگو جا رہی تھی کسی جگہ سے، 4 گھنٹے کی فلائٹ تھی، تو ساتھ میں ایک امریکن عورت اور ایک امریکن مرد بیٹھے ہوئے تھے، تو کہنے لگی اچھا یہ نقاب اوڑھے ہوئی تھی، کہنے لگی وہ دونوں خوفزدہ سے بیٹھے رہے مجھ سے ہٹ کر کہ جسم ٹچ نہ ہو جائے، اور سہمے سہمے سے اسی نے کوشش کی کچھ بات کرنے کی، تو پہلے وہ خاتون ہچکچائیں، پھر گفتگو شروع ہوئی، پھر اس نے بتایا کہ میں فلاں چیز میں ماسٹرز ہوں، میرا شوہر IT کا یہ ہے، میرے سسر صاحب جو ہیں وہ PhD ہیں نیوکلیئر فزکس میں، اور فلاں ہیں فلاں ہیں، تو ریلیکس ہوئے وہ لوگ۔
تو انہوں نے پوچھا کہ اچھا پاکستان میں عورتیں پڑھتی ہیں؟ تو اس نے کہا مجھے دیکھو میں نقاب میں ہوں لیکن میں نے پوزیشن لی ہوئی ہے. اچھا وہ عام لوگ تھے, کوئی سیاسی لوگ نہیں تھے, لیکن عام لوگوں کو مغرب کے میڈیا نے اسلام کے بارے میں, مسلمانوں کے بارے میں خوفزدہ کر دیا ہے, اسے تباہی کا دن بنا دیا ہے. اور میں عرض کروں گا معذرت کے ساتھ, کسی کو میری اس بات سے اختلاف ہو تو بحث کی ضرورت نہیں ہے, کہ اس میں خود مسلمانوں کا بھی حصہ ہے, ان مسلمانوں کا جنہوں نے اسلام کو پیش بھی اسی طرح کیا ہے. ادھر مار دو, ادھر بم اڑا دو, خود کو حملے کر دو, اللہ اکبر کا نام لے کر کوئی کسی گردن کاٹ دے تو لازماً جہادی ہوگا وہ, اور گردن کاٹنے والے لازماً مسلمان ہوگا. حالانکہ ماضی میں بھی مسلمانوں میں ایسے گروہ اٹھے ہیں کہ جن کا قرآن آپ سے زیادہ معتبر سمجھا جاتا تھا, جو روزے رکھا کرتے تھے, جو آپ زیادہ اللہ والے تھے, لیکن پوری امت نے انہیں خوارج قرار دے دیا, دین سے خارج قرار دے دیا. انہی لوگوں نے حضرت علی کو شہید کیا اور بے شمار تباہیاں پھیلائیں. تو یہ بے ضمنی سی بات میں کر رہا ہوں, اس صرف اشارے کے لیے کہ اسلام کے نام پر ہر مار کٹائی جہاد اور قتال نہیں ہے. لیکن اس وقت یہ صورتحال پیدا کرنے کے بعد مجھے شبہ ہونے لگتا ہے کہ یہ مار کٹائی جو اسلام کے نام پر ہو رہی ہے یہ بھی کسی عالمی ایجنڈے کا حصہ تو نہیں ہے. اور ضروری نہیں ہوتا کہ جو اس میں شریک ہو کریکٹر اسے پتہ بھی ہو. وہ اقبال کا وہ شعر ہے نا کہ شاہی و فرزی سارے کے سارے جو ہیں شطرنج کے کھیل میں کیا وزیر کیا پیادہ کسی کو نہیں پتہ ہوتا. فرزی پہ بھی پوشیدہ ہے شاطر کا ارادہ, کہ شاطر کس کو کس طرح استعمال کرتا ہے, سب مخلصانہ طور پہ لگے ہوئے ہیں. تو یہ جو تشخص بگڑا ہے, اسلام تباہی کا دین ہے مغرب میں اور ان کے زیر اثر ملکوں میں, اسے ٹھیک کرنا ہوگا. اس لیے کہ ہم تو دعوتی امت ہیں, مسلمان کوئی قوم نہیں ہے. اور آپ سے زیادہ کون جانتا ہے جنہوں نے مودودی صاحب کو لٹریچر پڑھا ہوا ہے کہ ہم قوم نہیں ہیں, خاص ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. یہ تو دعوتی گروہ ہے, یہ تو نظریاتی گروہ ہے. مسلم نیشن کوئی چیز نہیں ہے, مسلم آئیڈیالوجی ہے, مسلم فلسفہ حیات ہے, مسلم طرز زندگی ہے. تو سب چیزوں کو چھوڑ کر اس وقت مسلم نیشنلزم ابھر آیا ہے. اس کو بھی تھوڑا سا تراش خراش کے ٹھیک کرنے کی کوشش کرنا چاہیے, لیکن اصل جو حل ہے وہ یہ ہے کہ مسلم نیشنلزم کی جگہ پہ اسلامی جذبہ پیدا ہو. تو مسلم تشخص کے بگاڑنے میں مغرب کے پروپیگنڈے کے ساتھ ساتھ اس کا بھی دخل ہے کہ مسلمانوں میں سے ہی کچھ لوگ ریئیکشن میں ہی آ کر صحیح, یا محدود سوچ کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی چیز توڑ دینے سے, پھوڑ دینے سے, مار دینے سے مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن مجموعی طور پر امت کے لیے بہت بڑا چیلنج یہ ہے کہ ہم کیسے دنیا کو یہ بتا سکیں کہ یہ دین جو ہے ویسا نہیں ہے جیسا تمہارا ٹی وی بتاتا ہے. اسی سے ملتا جلتا اگلا جو چیلنج میں سمجھتا ہوں یہ ہے کہ پوری ترقی یافتہ دنیا اور مغرب کے لیے اسلام ایشیائیوں کا اور افریقیوں کا مذہب ہے, نان وائٹس کا مذہب ہے. امریکہ میں ہمارے دوستوں سے بات ہوتی ہے جو دعوتی کام کر رہے ہیں, بڑے خوش ہوتے ہیں کہ کالے مسلمان ہو رہے ہیں. اس سے میں نے کہا کہ جب تک کہ برہمن مسلمان نہیں ہوں گے کوئی بڑی تبدیلی یہاں نہیں آ سکتی. یہاں کے برہمنوں کو مسلمان کرو. برہمن سے مراد یہ ہے اینگلو سیکسن, نیلی آنکھ والے اور بھورے بال والے لوگ. وہ مسلمان ہوں گے تو دین وہاں پھیلے گا. مدینے میں اگر اسید بن حذیر اور ان کے کزن وغیرہ مسلمان نہ ہوتے, سردار لوگ, تو یہ مکے والے جا کے وہاں کیا کر لیتے؟ تو اس اسلام کو, اس دین کو کالوں کا, براؤن لوگوں کا, ایشیائیوں کا, افریقیوں کا مذہب بنا کر رکھ دیا گیا ہے. اس تشخص کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ ایک آفاقی دین ہے, یہ پوری انسانیت کی میراث ہے, یہ سب کی میراث ہے. جو ہندو ہے, جو بت پرست ہے, جو عیسائی ہے, جو یہودی ہے, یہ تمہارے لیے بھی ہے. تمہارے رب نے تمہارے لیے پیغام بھیجا ہے. یہ دعوت کا موضوع ہے جس پہ خود ایک لمبی چوڑی بات ہو سکتی ہے. ایک بڑا چیلنج ہماری امت کو یہ درپیش ہے کہ ہم سب, اس میں بہت کم استثناء ہے, ہم سب جذباتیت, سطحیت, اتھلے پن اور جلد بازی کے مریض ہیں. چٹ پٹ چیزیں ہو جائیں, نہ لانگ ٹرم ویژن ہے, نہ سوچ ہے, ہر چیز فٹافٹ ہونی چاہیے. ناک سے آگے دیکھنے کی عادت ہی نہیں ہے. یہ مرض امت میں عام ہے. اس کو ختم کرنے کی کوئی مہم چلائی جا سکے تو چلائی جائے. کہ لوگ ذرا دور دیکھیں کہ 2008 کے بعد 2018 بھی تو آئے گا, 28 بھی آئے گا. تو یہ 10 سال اور 20 سال بعد کیا ہونا ہے؟
کچھ کام تو ایسے ہیں نا کہ آج آپ کریں گے تو اس وقت نتیجہ نکلے گا، اور اس وقت بہتری آپ چاہتے ہیں تو آج اس کی بنیاد رکھنا پڑے گی۔ 10واں چیلنج میری نگاہ میں یہ ہے کہ مغرب اور اس کے زیر اثر جو دنیا ہے، یا پوری دنیا کہہ لیجئے، ان کو ہم اسلحے سے فتح نہیں کر سکتے، مستقبل میں بھی دعوت سے فتح کر سکتے ہیں۔ یہ سب مسلسل لکھی بات چلی آ رہی ہے۔ تو دعوتی رویے مغرب کی تباہی کی دعائیں کرنے کے بجائے، اور مغرب کے عام آدمی کو بھی اسی درجے میں ڈالنا جس درجے میں ہم بش کو ڈالتے ہیں، اس کے بجائے دعوتی سوچ رکھیے۔ ہمارے یہاں علماء دعا کرتے ہیں نا کہ اے اللہ فلاں کو ہدایت دے دے، ہدایت نہیں دے سکتا تو تباہ کر دے۔ اللہ ہدایت کیوں نہیں دے سکتا؟ دے سکتا ہے ہدایت، وہ تو اس کی حکمت نہیں ہے۔ اسے کہا کہ میں چاہتا تو سب ہدایت یافتہ ہوتے، لیکن ہم نے یہ نہیں چاہا۔ تو اللہ میاں کو مشروط طور پہ کیوں کہتے ہیں آپ؟ مشروط درخواست دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو، کھلی کھلی درخواست دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے، اور ہم سے کوئی کمی کوتاہی تقصیر ہوتی ہے ہدایت دعوت کے کام میں تو اسے معاف کر اور اسے ٹھیک کر، بجائے اس سے کہ ہم کسی کی تباہی کی دعا کریں۔ تو دعوتی گروہ ہونے کے ناطے ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم دعوتی رویہ اپنائیں۔ دنیا کو دعوت سے ہی فتح کر سکتے ہیں، اسلحے سے نہیں، اس لیے کہ اسلحہ اتنا زیادہ ہے اور اتنا تفاوت ہے کہ اسلحے سے کوئی جنگ جیتنا مشکل ہے، مستقبل قریب میں کم از کم۔ ایک وقت تھا کہ دونوں فوجیں دو طرف کی یکساں ہتھیار سے لڑا کرتی تھیں، باغی بھی تلوار اٹھاتا تھا اور برسر افغان بھی تلوار اٹھاتا تھا، اس کے بعد بھی زرہ ہوتی تھی، اس کے بعد بھی زرہ ہوتی تھی، اس کے بعد بھی گھوڑا، اس کے بعد بھی گھوڑا، اس کے بعد تیر و تفنگ، اس کے بعد تیر و تفنگ، یہی ہوا کر۔ تعداد کا فرق ہوتا تھا، جذبے کا فرق ہوتا تھا، لیکن اب جو فرق ہے اس کو آپ ناپیے ذرا، کیا فرق ہے؟ تو دعوتی رویہ، دعوتی رنگ اور مسلم معاشرے کو اپنی دعوت کے مطابق تبدیل کرنا، یہ وہ اسلحہ ہے جس سے کہ آپ باقی لوگوں کو فتح کر سکیں گے۔ ایک اور اہم چیلنج ہمارے لیے، اہل دین کے لیے، یہ ہے عورت۔ پوری دنیا میں عموماً اور مغرب میں خصوصاً سب سے مظلوم مخلوق عورت ہے۔ اس کے لیے کوئی میسج نہیں ہے ہمارے پاس، حالانکہ اسلام میں سب سے زیادہ میسج عورت کے لیے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور کے بارے میں جو روایات ملتی ہیں تھوڑی سی، ان میں خاص بات یہ ملتی ہے کہ مسلمانوں پر اعتراض بہت بڑا یہ تھا کہ یہ ہماری عورتوں کو بگاڑ رہا ہے اور ہمارے بچوں کو بگاڑ رہا ہے، یعنی نوجوان اور عورتیں زیادہ متاثر ہوتی تھیں۔ ایک طویل ایک روایت ہے، میں اسے کاٹتا ہوں، بیچ سے ایک قصہ سناتا ہوں صرف۔ اس میں حضرت ابوبکر جب ہجرت کر رہے تھے کسی اور جگہ، تو ایک شخص لے آیا اپنی امان میں اور اس نے آپ سے کہا کہ گھر میں اپنی عبادت کرو، تو گھر میں مسجد بنا لی تھی، وہاں تلاوت کرتے تھے، برآمدہ سمجھ لیجئے۔ تو روایتوں میں آتا ہے کہ باہر ٹھٹ لگ جایا کرتے تھے نوجوانوں کے اور عورتوں کے۔ تو جس نے امان لی تھی اسے قریش نے مجبور کیا کہ روکو جا کر کے اس کو ایسا کرنے سے، تو اس نے کہا کہ میں زبان دے چکا، میں روک نہیں سکتا۔ تو لوگوں کا اچھا ٹھیک ہے، سب نیگوشیٹ کرو، بات چیت کرو۔ وہ آیا حضرت ابوبکر کے پاس اور کہا کہ قریش یہ کہتے ہیں کہ تم ہماری عورتوں بچوں کو بگاڑتے ہو، تو یہاں تلاوت نہ کیا کرو، اندر کر لیا کرو۔ حضرت ابوبکر نے کہا نہیں، یہ تو اتنا تو میں نہیں کر سکتا، تمہارے کہنے پر میں باہر نہیں پڑھتا، اندر تو پڑھنے دو۔ اس نے کہا مجھے مشکل ہو رہی ہے، میں تمہیں مجبور نہیں کرتا، زبان دے چکا ہوں۔ حضرت ابوبکر نے کہا ٹھیک ہے، میں بھی تمہیں مشکل میں ڈالنا نہیں چاہتا، تم میرے محسن ہو، تم اپنی امان واپس لے لو اور مجھے تم سے گلہ نہیں ہوگا۔ تو اس نے امان واپس لی۔ لیکن اہم چیز یہ ہے کہ عورتوں اور بچوں کو بگاڑنے کا الزام تھا۔ تو اس دین کی خاص بات یہ ہے کہ یہ عورتوں کو تو اٹریکٹ کرتا ہے۔ مغرب میں بھی زیادہ عورتیں مسلمان ہوتی ہیں۔ جاپان میں جو ہمارے تحریکی لوگوں سے پوچھیے آپ، تو کوئی ایک آدھ مرد مسلمان ہوگا لیکن 100 عورتیں مسلمان ہو جائیں گی۔ شادی کا چکر بھی ہوتا ہے بے شک، اس کی بھی تو وجہ ہے نا۔ پاکستانی میں شادی کیوں کرنا چاہتے ہیں کالوں سے اور براؤن سے، کوئی وجہ اس کی بھی ہوگی۔ تو عورتیں بہت اہم موضوع ہیں اسلام کا اور مسلمانوں کا، لیکن ہم نے پرانی سوچ کے تحت اپنے آپ کو بند کر رکھا ہے۔ اس سے مزید تشریح کا ٹائم نہیں ہے، ورنہ سے بہت سی باتیں کہی جا سکتی ہیں۔ اس عورت کو ہدف بنایا جائے دعوت دین کا، تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ غیر معمولی تبدیلیوں کا سبب ہوگی۔ آج کی مغرب کی عورت پہلے کی طرح مجبور نہیں ہے کہ شوہر اگر تبدیل نہیں ہوگا تو میں کیسے تبدیل ہوں۔ اب عورت اسلام قبول کر لیتی ہے شوہر کے بغیر بھی، باپ کے بغیر بھی، بھائی کے بغیر بھی۔
12ویں اہم چیز جس کا تعلق میری نگاہ میں اسلامی تحریکوں سے ہے وہ یہ کہ مسلم امہ میں جنرل کنسنسس، عمومی اتفاق رائے پیدا کرنے کی حکمت عملی لے کر چلنا چاہیے. یہ امت کے مستقبل کے لیے بہت ضروری ہے. اس کی تشریح میں نہیں کر رہا. اور 13ویں چیز خاص طور سے اسلامی تحریکوں سے وابستہ لوگوں کے لیے ہے کہ ہمیں بھی لانگ ٹرم ویژن، پلاننگ اور اسٹریٹجی کی طرف آنا چاہیے. یہ چیز ہم کر سکیں گے تو مستقبل کے چیلنجز کا بڑی حد تک جواب دے سکیں گے. کچھ چیزوں پر ہمیں دسترس حاصل ہے، کچھ چیزوں پر حاصل نہیں ہے، لیکن اس کے لیے ہم کوششیں کر سکتے ہیں. اور اللہ کے ہاں کوششیں کرنے ہی کا مطالبہ ہے، کر ڈالنے کا مطالبہ نہیں ہے. اور کوشش کرتے کرتے آپ تھکن سے چور ہو جائیں اور اس کے پاس چلے جائیں تو آپ کامیاب ہے. وہ ایک شعر ہے تقی عثمانی صاحب کا، مفتی تقی عثمانی صاحب کا. ان کی ایک غزل کہیں سے مجھے ملی تو انہوں نے ایک شعر اس طرح کے کبھی کہا ہے کہ قدم ہے راہ الفت پہ، قدم ہے راہ الفت میں تو منزل کی ہوس کیسی، یہاں تو ہر قدم، یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا، یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کی راہ میں صرف اس کی رضا کے لیے اپنے آپ کو تھکن سے چور کر سکیں تاکہ وہ ہم سے راضی اور مجھ سے راضی ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.